فرسٹ آف آل تو مجھے یہ ضرور جو ہے وہ ماننا چاہیے کہ جب لاسٹ ٹائم ہم تھے اور ہماری وائلیٹ ہوئی تھی ہماری جو ساورینٹی ہے، تو یو آر پرہیپس ون آف دی ریئرسٹ پیپل ہو سیڈ لک ناؤ وی ہیو نو ادر آپشن ٹو ریٹیلیٹ اینڈ وی ریٹیلیٹڈ اینڈ وی ریٹیلیٹڈ پریٹی ویل. ہیونگ سیڈ دیٹ جن صاحب اب بھی جنگ کے سائے تو ہیں. ترکی نے کل بیان دیا تھا کہ اسرائیل نے اگر حصے بکھرے شام کے کرنے کی کوشش کی تو ہم ڈائریکٹ انوالو ہو جائیں گے اس جنگ میں. اینڈ سیکنڈلی ایک ہائپرسونک میزل تیار کیا ہے ترکی نے، اور پوری دنیا اب جہاں کوئی اچھا بم تیار ہوتا ہے ہمارے اوپر الزام کیوں لگ رہے ہیں؟ اور جل صاحب یہ کتنا سیریس ہے ترکی اور اسرائیل کی جو آپس میں ایک کانفلکٹ کے کیا چانسز ہیں جل صاحب؟ دیکھیے جو ناردرن سیریا ہے وہ عام ترک وہاں پہ بستے ہیں، اور ترکی کا بہت عرصے سے وہاں پہ دعویٰ ہے کہ ہمیں یہ ہمارا حصہ ہونا چاہیے. جب یہ بات اگر کبھی تسلیم کرنی تو ڈائریکٹ اسرائیل کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. نمبر 2، ترکی اب دیکھیے سلطنت عثمانیہ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن ترکی اپنا اثر رسوخ اس خطے میں رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے جو مخالف اس کا اس وقت ہے اور کون ہے سوائے اسرائیل. باقی تو سب تقریباً وہ ایک طرف ہیں یا دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں. جو ایکٹیولی مخالفت کر سکتا ہے وہ اسرائیل ہی کر سکتا ہے. اور جو یہ حکومت ابھی انسٹال کی ہے سیریا میں انہوں نے، جس میں امریکہ کی مرضی بھی شامل ہے، کافی حد تک اسرائیل کی مرضی بھی شامل ہے، اس میں ترکی کا بہت بڑا رول ہے. اور ترکی سمجھتا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ ترکی کے جو انٹرسٹ ہیں وہاں پہ وہ سیف گارڈ ہوں گے. پھر مت بھولیے کہ سیریا کی جو بندرگاہ جس پہ روس کا کافی دیر تک کنٹرول رہا ہے، اب بھی کسی حد تک ہے، وہ ترکی کے فائدے میں. اگر وہ بندرگاہ ان سے ہاتھ سے نکل جائے اور اسرائیل کے پاس آ جائے تو پھر آپ دیکھیے میڈیٹرینین کے اس خطے میں ان کو روکنے والا پھر کوئی رہے گا نہیں. تو اس لیے ترکی کا اور اسرائیل کا یہ جو ایشو چل رہا ہے یہ کین گیٹ ویری سیریس، پرٹیکولرلی کیونکہ اسرائیل کو جس طرح کی چھٹی دی گئی ہے، پوری دنیا نے دی ہوئی ہے چھٹی، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس طریقے سے انہوں نے کھل کے ایران پہ حملے کیے ہیں، وہ مار پڑی تو ہی پیچھے ہٹے، ورنہ وہ اس وقت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. اس لیے اگر اسرائیل کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو ترکی دے سکتا ہے. اور اگر اسرائیل نے قدم آگے بڑھائے اور سیریا میں اپنا جو اثر رسوخ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی ایک حد سے زیادہ، تو ترکی کو ڈیفینیٹلی آئے گا بیچ میں، اور یہ پھر بات بڑھے گی. یہ وجہ بن سکتی ہے جب یہ ٹرمپ صاحب اور ان کے ساتھی مل کر شاید اسرائیل کو تھوڑی لگام دینے کی کوشش کریں. جل صاحب میں ایک سوال اور پھر میں اسی پہ آؤں گا کہ اگر ترکی جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ترکی جو ہے وہ آگے قدم بڑھائے گا، اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو کیا نقشہ سامنے نظر آ رہا ہے؟ کیا وہ ترکی جو ہے وہ باقاعدہ ترکی اور اسرائیل کی جنگ ہوگی؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ ہائپر سونک میزائل بنایا ہے ترکی نے، یہ ہائپر سونک میزائل ہوتا کیا ہے؟ اس سے کیوں خوف زدہ ہے یورپ؟ خوف زدہ ہے انڈیا؟ خوف زدہ ہے اسرائیل؟ خوف زدہ ہے؟ خوف کا وجہ کیا ہے سر؟ ایک تو یہ ایک مسلمان ملک نے بنایا ہے، یہ سب سے بڑی خوف کی وجہ ہے. دوسرا ہائپر سونک میزائل کا اس وقت تک کوئی ڈیفنس تیار نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ آواز سے کئی گنا زیادہ رفتار سے میزائل چلتا ہے، اور اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے اب نے دیکھا کہ ایران کے جو میزائل تھے وہ حالانکہ اتنے ایڈوانس نہیں تھے، ان کو بھی جو ان کا ٹرپل لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اسرائیل کا، وہ روک نہیں سکا اس کو. تو جب یہ ہائپرسونک میزائل ان پلے آ جاتا ہے، ترکی کی طرف سے آ جاتے ہیں، پھر ایک مسلمان ملک ہے اور کسی اور ملک کو خطرہ ہوتا ہے، تو پھر وہ ترکی اس کی مدد کے لیے آ بھی سکتا ہے. تو وہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب ان کی جو اس خطے میں اجارہ داری تھی امریکہ کی، اسرائیل کی، اور ان سے اوبویسلی یورپ کے ساتھ بیک کر رہے ہیں، اس کو یہ خطرہ بنے گا. کیونکہ اگر کہیں اسرائیل کا اور ترکی کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، پھر ترکی کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو ایران کے پاس نہیں تھا، اور ترکی اس کو ہیزیٹیٹ بھی نہیں کرے گا، اور ترکی انتظار بھی نہیں کرے گا. اور ترکی کی جو انٹیلیجنس ہے وہاں پہ وہ اس طریقے سے پینیٹریٹ نہیں ہوئی جس طریقے سے ایران میں پینیٹریٹ ہوئی تھی. اس لیے یورپ بھی ڈرتا ہے. لیکن بھارت کو کیا مسئلہ ہے؟ بھارت جو ہے اس کو خطرہ سے سر بھارت کو اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بھارت جو ہے وہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان نے ٹیکنالوجی دی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو پاکستان فوبیا ہو گیا ہے.
اور وہ ہر وقت جو ہے پاکستان پر الزام لگاتا ہے، حالانکہ الفتح میزائل کی وہ ہمارے جو میزائل ہیں اس کو برداشت نہیں کر سکا، تو ہم نے سپر سونک ترکی سے کیوں لینے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات جس طریقے سے ہیں کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور ترکی اور پاکستان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپس میں کوآپریٹ کیا ہے، اور ترکی ایک ابھرتی ہوئی ڈیفنس انڈسٹری ہے ترکی کی، اور وہ بنا سکتے ہیں اس کو۔ اگر پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ترکی یہ ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے تو پاکستان بھی تو کسی پیچھے نہیں ہے۔ ان ٹرمز آف راکٹ اینڈ میزائل سائنس پاکستان میں سمجھتا ہوں ترکی سے آگے ہے۔ تو انڈیا کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں پاکستان نے بھی یہ بنا کے رکھا ہو اور کل کو ان کے یہ گلے نہ پڑ جائے، تو ہم پہ الزام لگانا، اور کیا کرے بھارت بتائیے نا۔ بھارت دنیا سے ساری دنیا سے ٹیکنالوجی لے رہا ہے، روس سے لے رہا ہے، امریکہ سے لے رہا ہے، جہاں سے مل رہی ہے لے رہا ہے ٹیکنالوجی کو۔ اگر بفرض محال، میں یہ کلیم نہیں کر رہا کہ پاکستان نے دیے تھے، میں اس کو رد کرتا ہوں، لیکن اگر پاکستان نے دی ہے، ترکی نے لی ہے ٹیکنالوجی، اس میں غصہ کس بات کا ہے؟ جب بھارت پوری دنیا سے ٹیکنالوجی لے سکتا ہے تو پاکستان ترکی سے یا ترکی پاکستان سے کیوں نہیں لے سکتا؟ ہم تو برادر ملک ہے آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات تو دے پریڈیٹ ہسٹری۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کا چیخنا چلانا کسی اور وجہ سے ہے۔ وہ وجہ ان کو یہ ہے کہ اب وہ مار تو کھا چکے ہیں، وہ جتنی ان کی وہ ایک جو ان کا زوم تھا اپنا بھرم ان کا تو ٹوٹ چکا ہوا ہی ہے۔ اب اس کو کیا کریں، اس کو یہ کس طریقے سے بحال کریں گے یہ؟ اچھا جنرل صاحب ایک اور بات فرمائیے گا، ان کیس اگر یہ کانفلکٹ انلیش ہوتی ہے ترکی اور اس کے مابین، آپ دیکھ چکے ہیں اسرائیل نے مکمل مدد کی تھی جب ہمارے اوپر حملہ انڈیا نے کیا تھا، ویئر ول وی بی اسٹینڈنگ اینڈ ہم سے کیا رول ترکی ایکسپیکٹ کرے گا اینڈ what we should do؟ Pakistan has emerged as the most sane, balancing and pretty strong power in this region. پاکستان جو ایران اور اسرائیل کے درمیان پاکستان کا رول ہے بیلنسنگ کا اس کا، اور ترکی کے ساتھ تعلقات پاکستان کے ایران کے ساتھ تو اپ اینڈ ڈاؤن رہے ہیں، ترکی کے ساتھ تو کبھی تعلقات خراب نہیں ہوئے۔ اگر تمہارے ترک بھائیوں کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر وائی شوڈنٹ پاکستان گو اینڈ سپورٹ دیم؟ مجھے اس کا تو جواب مجھے نہیں آئے گا، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ ہم کیوں نہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں اگر ان کے اوپر اس طریقے سے اقرار کرتا ہے کوئی؟ وہ ہے الگ ہماری مسئلتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں ان سے قطع نظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی جب اسرائیل بھارت کی مدد کر سکتا ہے ہمارے خلاف حملے میں سارے میں، اور بھارت اسرائیل کی مدد کر سکتا ہے ایران پہ حملے میں، وہاں بھی پاکستان نے آ کے رول پلے کیا، تو پھر اگر اسرائیل ترکی کی مابین چھڑتی ہے اور ہمارے بھائیوں کو ضرورت پڑتی ہے، میں تو میرا خیال ہے آئی شوڈ ریکویسٹ آل دی جو پاور بروکرز ہیں ہمارے، کہ ہمارے جو جی جنرل صاحب میں اسی پہ آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ ایران نے بھی ایک راکٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے۔ جنرل صاحب اسی کی رہنمائی اسی حوالے سے چاہوں گا کہ ایران نے بھی ایک ایسا راکٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے جو سیٹلائٹ چھوڑنے کے قابل ہے، اور یہ بھی دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ چینجنگ کر لی جائیں تو یہ جو ملٹی نیشنل اور انٹر کانٹیننٹل میزائل جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ یہ امریکہ تک بھی جا سکتی ہے، یورپ تک بھی جا سکتی ہے، اسرائیل تک بھی جا سکتی ہے، اور بھارتی میڈیا پھر اس پر الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان وہ بھی حاصل کرے گا۔ آنیسٹلی مجھے کئی دفعہ تو لگتا ہے کہ بھارت بالکل بکھلا گیا، پاگل ہو گئے سارے۔ پاکستان کیوں حاصل کرے گا اسے ٹیکنالوجی؟ پاکستان کو ضرورت کیا ہے؟ پاکستان نے تو امریکہ پہ حملہ نہیں کرنا، لیکن ہاں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جب چاہے گا اس قسم کے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان حاصل کرنے کے بجائے خود ڈیولپ کر سکتا ہے۔ ہمارے الحمدللہ ہم اپنے آپ کو خود ہی کمتر سمجھتے ہیں، ورنہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں انجینئرز سے کم تو نہیں ہے۔ یہ تو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے کس حد تک کس رینج تک کے میزائل ہمیں چاہیے۔ جنرل صاحب آپ ابھی بریک میں بات کر رہے تھے تو جنرل صاحب یہ تو بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان اس طرح کے میزائل بنا سکتا ہے، اس طرح کے راکٹ بنا سکتا ہے۔ دیکھیے پاکستان نے جو میزائل بنائے ہوئے ہیں یہ تو اس خطے میں سب سے سپیریئر ہیں ابھی تک جو پاکستان کے میزائل ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پوری دنیا میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان سے 2 قدم آگے جانا ہے نا بنانے کے لیے۔ تو پاکستان اگر وہ 2 قدم، پاکستان میں صلاحیت ہے، پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں، پاکستان کے انجینئرز ہیں جو کام
کرتے ہیں. اچھا جل صاحب اب دو میں پاکستان پہ کو آپ کا لینے کی ٹیک ضرورت نہیں چاہوں کسی قسم کی ٹیکنالوجی. ایک تو ایرانی صدر نے کہا ہے جی کہ اب ہم نے ایران کا جو ہے ایران نے پورا بندوبست کر لیا ہے. اینڈ سیکنڈلی ابھی آپ نے یعنی بریک میں بات کی تھی کہ مودی از لائک اے کارنرڈ کیٹ اینڈ دیٹ کین بی ویری ڈینجرس. ان دونوں پہ آپ کا ٹیک جنرل صاحب. دیکھیے میں 10-11 مئی کے بعد سے میں مسلسل اس بات پہ کہہ رہا ہوں اور قائم بھارت ول کم آفٹر پاکستان. وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے بھی جو ان کا ایک گھمنڈ ٹوٹا اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے بھی, پھر جو ایک ہندو بھارت ہے, اٹس ناٹ این انڈیا دیٹ پیپل نارملی انڈرسٹینڈ, یا اس کو اس طرح دیکھتے ہیں, یہ ٹوٹلی ہندو انڈیا, اور وہ ہندو ڈومیننس اس ریجن میں وہ ان کا ایک قاسم کا بن چکا ہوا اس میں. تو اس لیے مجھے یہ خطرہ ہے اور یہ بھارت اسٹرائک کرے گا. جیسے آپ نے کہا کارنر ہو جائے کیٹ تو دیٹ بیکمز ویری ویری ڈینجرس, اینڈ مودی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم از اے ویری ویری ڈینجرس مین. اینڈ بی جے پی سیلف جو ہے نا اس کے بھی آپ دیکھیے کہ بی جے پی کمزور پارٹی اس وقت نہیں ہے اتنی, اور بی جے پی کا ہولڈ اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مودی صاحب کو ہٹا دیں. مودی صاحب کو ہٹائیں گے, جو اس کی جگہ آئے گا مودی صاحب زیادہ خطرناک آدمی ہوگا. اس لیے ہمارے خطرہ ہمارا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی ایران کے بارے میں, ایران نے جو جھٹکا لگایا ایران کو, جو شروع میں کامیابی حاصل کی ہیں, اس کے بعد ایران نے سبق سیکھے ہیں, اپنی انٹیلیجنس اپنے جو صفوں میں دشمن تھے ان کو پکڑا ہے. رپورٹ تو آ رہی ہیں کافی لوگوں کو پکڑا, سائے کم ہے ان کے پاس, دیٹ از دیئر ایکچولی ہیل ہے, لیکن اسی کمی وہ انہوں نے یہ میزائل سے پوری کر لی ہے, اور ابھی ان کے پاس اتنی ان کے پاس میزائل. لیکن جنرل صاحب میزائل کی کمی تو انہوں نے پوری کر لی. اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے J-10C جو ہے وہ حاصل کر لی ہیں طیارے, اور پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ ان کو تربیت دیں گے اور ان کی فضائی طاقت جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. کیا معلومات اور کیا خبریں ہیں سر؟ کہ ایران نے اپنی ایئر فورس کی کمی تو محسوس کی ہے, اور پھر ایران کے چین کے جو تعلقات ہیں وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. چین نے اوور $400 بلین کی انویسٹمنٹ وہاں پہ پلان ہے چین کا اس کے اوپر. اور پھر جو ایران پہ جو یہ سینکشنز لگی تھی, چین پہلا ملک تھا جس نے وہ سینکشنز کو باقاعدہ توڑا, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ان کو روکے. سب سے زیادہ تیل چین ایران سے چین حاصل کر رہی ہے. تو اگر چین نے ان کو ایران کو یہ جہاز دیے ہیں تو کوئی اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. ایران کو چاہیے بھی تھے, اور جہاز بڑے زبردست ہیں, ثابت ہو گیا اس سے, اور پھر ان کو ڈیفینیٹلی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو ٹریننگ کے لیے چینی پائلٹ خود موجود ہیں, پھر اگر ضرورت پڑے گی پاکستان کے پائلٹ بھی موجود ہیں. وہ چینی دیکھیے پاکستان کا اور ایران کے تعلقات تو اتنے اچھے رہے ہیں کہ جب آپ کو یاد ہو بھٹو صاحب کے دور میں جب بلوچستان پہ فوجی ایکشن ہوا تھا تو ایران کے ہیلی کاپٹر پائلٹس دونوں پاکستان آئے ہوئے تھے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے.